اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو کروٹ بدلتے ہوئے کراہتے ہوئے بسترے پر مریض کی کراہتوں کو اور کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی آہوں کو سن کر اسے شفا یابی عطا فرماتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میں ہوں، بل اکثرہم لا یعلمون قلیلا ما تذکرون۔ لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، بلکہ اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو غیروں کے دروں پہ جاتے ہیں شفا یابی حاصل کرنے کے لیے، بیٹا بیٹی حاصل کرنے کے لیے۔ بہت زیادہ لوگ ہیں، اور اے اکثریت پر ناز کرنے والوں، اے سواد اعظم کا رام لیلا بنانے والوں اور سواد اعظم کا سواد رچانے والوں، سنو، اکثریت جہنم میں جائے گی۔ کہاں جائے گی اکثریت؟ اور بہت کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا 999 میں سے، 1000 میں سے اے آدم 999 کو جہنم میں جانے کا حکم دو اور ایک بندے کو جنت میں جانے کا حکم دو۔ اکثریت پہ ناز نہ کرو، حق اور باطل کے فیصلے اکثریت پہ نہیں ہوتے ہیں۔ تمہاری پارٹی زیادہ ہے، تمہارے ماننے والے زیادہ ہیں، تو تم جنت میں پہلے تو اپنی فکر کر، تو جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ قلیلا ما تذکرون۔ بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور آج وہی کم لوگ اگر زندہ نہ ہوں قیامت آ جائے گی۔ ہم نہ زندہ ہوں تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ نے ہم لوگوں کی جو کم ہیں، جو قرآن و سنت کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، اس دنیا کو باقی رکھا ہے، ورنہ کب کی قیامت آ جاتی۔ اور جب تک اللہ کی توحید کے پرچم بلند کرنے والے اس کائنات میں رہیں گے، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے۔ ان مشرکوں، ان کو تو کب چاہتا اللہ برباد کر دیتا ہے، یہ مشرکوں کو، بدعتیوں بدباطنوں کو، لیکن یہ سب نعمتیں ہماری وجہ سے کھا رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کے بجائے ہمیں طعنے اور تشنیع کر رہے ہیں اور ہم کو دنیا میں تنگ کر رہے ہیں۔ لیکن تم تنگ کرتے رہو، تمہارا کام ہے، ہم جنگ کرتے رہیں گے، ہمارا کام ہے۔ ہم توحید کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، تمام شرک اور بدعات سے۔ اللہ فرماتا ہے اور لوگوں سنو، تمہارا معبود کون ہے؟ تمہارا معبود امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ االہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ کون ہے جو تم کشتیاں سمندروں میں لے کے چلتے ہو، رات کی تاریکیاں آتی ہیں، اوپر سے ہواؤں کے جھکڑ آتے ہیں، بدلیاں جہاز کو گھیر لیتی ہیں، تمہیں صحیح سمت اور تمہیں اس پانی کے اندر رہنمائی کرنے والا اور منزل تک اور ساحل تک پہنچانے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ۔ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے؟ اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے؟ کون ہے جو کشتیاں ڈوبنے کو ہوتی ہیں تو ہلکی ہلکی پیار کی خوشخبریوں کی ہوائیں چلا کر مجدھار سے تمہاری کشتیوں کو منساحل مقصود تک پہنچاتا ہے؟ الہ مع اللہ۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتا ہے لوگوں سنو، تمہارا معبود کون ہے؟ امن یعبد الخلق ثم یعید۔ کون ہے جو بندے کو پیدا کرتا ہے، مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، ثم یعید، پھر ایک دن اسی بندے کو پیدا فرمائے گا، اسی بندے کو پیدا فرمائے گا۔ ومن یرزقکم من السماء، کون ہے جو تمہیں آسمان سے روزیاں دیتا ہے اور زمین سے تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے؟ الہ مع اللہ۔ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو تو ذرا دلیل دو کہ تمہارا سلطان الہند، تمہارا رام، تمہارا وشنو، تمہارا برہما، تمہارا گنیشا، تمہارا خواجہ، تمہارا غوث، تمہارا فلاں ایک درخت ہی اگا کے بتائے۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ تم لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ زمین و آسمان کے اندر جو غیب ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون۔ ارے ان مخلوقات کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کب مارے جائیں گے، کب اٹھائے جائیں گے۔ کسی کو اللہ کے سوا اس کا علم نہیں ہے۔ آج کہتے ہو فلاں جانتے۔ لوگوں تمہارا معبود کون ہے؟ جس کو تم پوجتے ہو، جس کو تم چاہتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کے سامنے رکوع کرتے ہو، جس کے سامنے سجدے کرتے ہو، جس کے لیے نمازیں ادا کرتے ہو، اس کی عظمت و بڑائی کیا ہے تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تمہیں دوسرے انداز سے سمجھا رہا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ انعام آیت نمبر 17۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اگر تمہیں بھلائی دینا چاہے تو بتاؤ کائنات میں کوئی اس بھلائی کو روک سکتا؟ اللہ اکبر۔ یہ انداز دوسرا ہے، میں تمہیں بھلائی دینا چاہتا ہوں
تو کوئی روک سکتا ہے اس خیر کو؟ اور اگر تمہیں اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، کائنات مل کر کے اس نقصان اور اس تکلیف سے تمہیں بچا سکتی؟ بولو، نہیں بچا سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہارا رب، تمہارا معبود ہر شے پر قادر ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ، دیکھیں اس انداز سے اپنی عبادت کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، اے نبی ان سے پوچھو مشرکوں سے، ہاں ہے رام ہم کو یہ دے دو، ہے وشنو ہم کو یہ دے دو، ہے لات ہم کو یہ دے دو، یا خواجہ یا غوث یا فلانی یا داتا گنج یا فلانی یا فلانی، ان سے کہو ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم، بتلاؤ ذرا اگر اللہ تمہارے کانوں کی سماعت جس سے تم سنتے ہو اس کو چھین لے، وہ ابصارکم تمہارے آنکھوں کی روشنی چھین لے، وہ ختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر ضلالت کی مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا کوئی ہے اس کائنات میں تمہارا معبود جو اس کو لے آ کے تمہیں فٹ کر دے؟ بولو اللہ کے سوا ہے کوئی؟ بیٹا نہیں تھا خواجہ صاحب نے بیٹا دے دیا، خواجہ نے نہیں دیا، ارے وہ موٹے موٹے مسنڈے گجیڑی جو بیٹھے رہتے نا، ہاں ان سے لے کے آتی ہے، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں علم نہیں ہے، یہ گجیڑی بھگیڑی جو سارے تبلے اور ڈھول کھجڑے کھسرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان سے لے کے آتی ہے، تو سمجھتا ہے خواجہ نے دیا ہے؟ خواجہ کیسے دے گا؟ خواجہ تو خود بے اولاد، فلانا بے اولاد، فلانا بے اولاد، زندگی بھر بے اولاد رہا، وہ خود اپنے لیے اولاد نہ پیدا کر سکا، اور مرنے کے بعد میں سب کو بیٹا دے رہا ہے، سب کو بیٹی دے رہا ہے۔ واہ رے واہ بھائی واہ، یہ تو عجیب و غریب تماشا ہے میرے عزیز، یہی ہے الہ جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی واپس کرنے والا، اگر واپس کرنے والے ہوتے تو ڈاکٹروں کی ہمارے ہاں ڈاکوؤں کی دکانیں نہ چلتی، بڑے بڑے اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں، جاؤ سلطان الہند کیا لے لو، ہے کہ نہیں؟ آپریشن کرواؤ وہیں جا کر کے مجاوروں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے بیٹا بیٹی کے لیے جاتے ہو ایسے آنکھوں کی بھی جا کے لگوا لو، بیٹا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، بیٹی بڑی آسانی سے مل جاتی، کیونکہ معاملہ سہل رہتا نا، معاملہ سہل رہتا ہے، آنکھیں لوٹانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے بیٹا بیٹی مل جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، سورہ انعام آیت نمبر 46 اور 47۔ اللہ فرماتا ہے یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے دن میں یا رات میں، تو بتاؤ جو ظالمین ہلاک ہوں گے، کیا ظالمین ہلاک نہیں ہوں گے؟ هل یہلک الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک ہوں گے سوائے ظالموں کی۔ بتاؤ کوئی روک سکتا ہے اس عذاب کو؟ آج کتنے عذاب ہندوستان میں ہیں، آج بہار ڈوب رہا ہے، بہار شریف لالو پرساد یادو سنگھاسن چھوڑ کے دوڑے پہ ہیں بیچارے، دوڑ رہے ہیں، بہار ڈوب رہا ہے، گورکھپور ڈوب رہا ہے، بتا رہے ہیں لوگ سیلاب اس قدر آیا ہوا ہے، بند کے بند ٹوٹ گئے، لوگ حیران و پریشان ہیں۔ کیا وہاں بڑے بڑے ولی اللہ نہیں پوجے؟ گورکھ ناتھ میں، گورکھپور میں بہت بڑا ایک بابا اس کا مزار بنا ہوا ہے، کیوں نہیں بچا رہا ہے بھائی اپنے علاقے کو؟ بولو بچائے۔ سلطان الہند کیوں نہیں راشن پانی لے کے سیدھا بھکا لے کے پہنچ رہے ہیں؟ جائیں پہنچیں، جاتے کہاں ہیں یہ لوگ؟ کب کام آئیں گے؟ ہم مٹ جائیں گے تب یہ کیا کریں گے؟ گلی ڈنڈا کھیلیں گے؟ استغفر اللہ، ان کو عقل نہیں آتی، ان مشرکوں کی عظمت ماری ہوئی، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی مولویوں نے تمہاری مت ماری ہوئی ہیں، مولویوں کو کیا چکروں میں مت پڑھو میرے عزیزوں میرے دوستو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہاں اشارہ ساری کائنات کی طرف، اے کائنات کے لوگوں، اے وشنو مہاراج کو ماننے والے، اے گڑیشا کی پوجا کرنے والے، اے سنتوشی جی کی آواز دینے والے، اے سیتا اور رام کے پکارنے والوں، اے فلانے، اے وزیر اعظم، اے اڈوانی، اے فلانے بال ٹھاکرے، اے سجادہ نشین، اے خواجہ کو آواز دینے والے، اے غوث کو پکارنے والے، اے داتا گنج ہجویری اور پھجویری اور پاک پٹنی اور سٹنی کو بلانے والے، اے کھوتے شاہ توتے شاہ کے بلانے والے، اے برہمن اور برہما کو پکارنے والے، سنو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے عیسیٰ کے پجاریوں، اے عزیر کے بیٹا کہنے والوں، اے موسیٰ کے ماننے والوں، اے زردشتیوں، اے جین دھرم ماننے والوں، اے بدھسٹ کو اپنا اللہ ماننے والوں، سنو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے،
جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، ان کے ماں بھی تھی، ان کے باپ بھی تھے، کسی کے ماں تھی کسی کے باپ نہیں، کسی کے باپ تھے کسی کی ماں نہیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد،